بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ سیرت النبی کے سلسلے کی ایک اور ویڈیو ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جب ہوئی تو اس کے بعد حجر اسود کے رکھنے کا واقعہ پیش آیا تو مکہ میں خون ریزی کا خطرہ بڑھ گیا اور آپس میں جنگ ہونے کا خطرہ بڑھ گیا۔ تو پھر کیا ہوا، یہ آج کی قسط میں سنیے۔ ناظرین، آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہو گئے۔ ان لوگوں میں سے ابو امیہ بن مغیرہ تھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا باپ تھا اور قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ مسافروں کو سفر سامان اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بڑا مشہور تھا۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا۔ اس وقت اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے سب سے کہا، اے قریش کے لوگو، اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کروا لو۔ وہ تمہارے درمیان جو بھی فیصلہ کرے وہ سب اس کو مان لیں۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کے درمیان ہے۔ اللہ کی قدرت، اس دروازے میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا پکار اٹھے، یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ ان کو ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش نے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ ہی سے کروایا کرتے تھے۔ آپ کسی کی بیجا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے جھگڑے کی تفصیل آپ کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ نے فرمایا، ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ نے اس چادر کو بچھایا، اپنے دست مبارک سے حجر اسود کا جو ہے دست مبارک سے آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھا اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، ہر قبیلہ کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چادر کو اٹھائے ہوئے وہ اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو، یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں میں ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسی جگہ پر رکھ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل بن کر آیا تھا۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہوگی تو قریشیوں نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کعبہ کی یہ تعمیر جو قریش نے کی چوتھی تعمیر تھی۔ یہ سب سے پہلے کعبے کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعض صحابہ نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا، اور جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کلمہ کے لکھا جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا، اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگی اور بخارات اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، جگہ خشک ہوگی۔ چنانچہ یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل ہے اور اس کا مرکز یہی ہے۔ یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 بر اعظم بن گئے اور جب زمین ظاہر ہوگی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے۔ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے۔ انسان اس گھر کا طواف کرے جس سے تم نے میرے عرش کے ارد گرد تو جیسا کہ تم نے میرے عرش کے ارد گرد طواف کیا ہو، تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی۔
پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بھی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر چوتھی بار ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تھا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے کہیں آپ خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ ان دنوں ایک بار آپ نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے، کوئی کہتا ہے اے محمد، اے محمد۔ ایک بار آپ نے فرمایا مجھے ایک نور نظر آتا ہے، یہ نور جاگنے کی حالت میں بھی نظر آتا ہے، مجھے ڈر ہے اس کے نتیجے میں کوئی بات نہ پیش آ جائے۔ ایک بار آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ وہی کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اسرافیل کو آپ کا ہمدم بنا دیا تھا۔ آپ ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس طرح آپ کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہیں، آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اللہ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہوگی۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے۔ اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار آواز بھی سنائی دی تھی، میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول۔ اس غار میں آپ مسلسل کئی راتیں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کبھی آپ 3 راتوں تک وہیں ٹھہرے رہتے، کبھی 7 رات تک، کبھی پورا مہینہ وہیں گزارتے۔ آپ جو کھانا ساتھ لے جاتے تھے جب ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے جاتے۔ یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خشک روٹی ہوتا تھا، کبھی کھانے میں گوشت بھی ہوتا تھا۔ غار حرا میں قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے اور ان میں کچھ مسکین لوگ بھی ہوتے تھے، آپ انہیں کھانا کھلاتے۔ غار حرا میں آپ عبادت کس طرح کرتے تھے روایات میں اس کی وضاحت تو نہیں ملتی۔ علماء کرام نے اپنا اپنا خیال ضرور ظاہر کیا ہے۔ ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے تھے اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتا تھا۔ پھر آخرکار وہ رات آئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی۔ آپ کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ 17 تھی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا۔ 8ویں اور 3 تاریخ بھی روایات میں آتی ہیں، اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ جس صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی، اور پیر کی صبح ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے پیر یعنی سوموار کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی۔ بہرحال اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا۔ آپ اس وقت نیند میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب بھی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ لوگوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔